مومن کی کیا شان ہے، اللہ کے نزدیک مومن کا کیا مقام ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے، کعبے کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں ایمان والے کی عظمت تجھ سے کہیں زیادہ ہے، ایمان والے کے دل میں اللہ بستا ہے، ایمان والے کے دل میں رب بستا ہے۔ اتنی عظمتوں والا مومن اسلام جس کے دل میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کے دل میں ہے، اور کیسے اس کو دوسرا مسلمان ذلیل کر سکتا ہے۔ بدگمانی سے بہت دور چلے جاؤ، بدگمانی سے اجتناب کرو، بدگمانی سے دوسرا کنارہ اختیار کرو، قریب ترین نہیں بھٹکو، کسی ایمان والے کے بارے میں بدگمانی مت کرو، کیونکہ بدگمانی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ مجالس میں بیٹھ کے غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ٹھٹھا اور مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، کہاں گئی وہ تعلیمات؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کہاں گئی؟ تو سب سے بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کی حق تلفی کرنا، کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا، کسی مسلمان کو ذلیل کرنا۔ آج ہم آپ کے سامنے مومن کی شان کو بیان کریں گے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں۔ مومن کی کیا شان ہے، اللہ کے نزدیک مومن کا کیا مقام ہے، ایمان والے کا کیا مقام ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ وہو یقول، اللہ کے نبی کو دیکھا کہ وہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے یا کعبہ، کعبے کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے اے کعبہ ما اطیبک، تو کتنا خوشبودار ہے، تو کتنا پاک ہے، ما اطیب ریحک، تیری خوشبو کتنی پاک اور صاف ہے، تیری خوشبو کتنی دلکش ہے، ما اعظمک، تو کتنا عظیم ہے، تیری کتنی عظمتیں ہیں۔ کس کو کہہ رہے؟ کعبے کو کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، حرمت المؤمن اعظم من حرمتک عند اللہ، ایک ایمان والے کی عزت، ایک ایمان والے کی حرمت اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مالہ و دمہ و ان یظن بہ الا خیر، اس کے مال کی، اس کی جان کی، اس کے اندر ہم خیر کے سوا کچھ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ ایک ایمان والے کو بتایا جا رہا ہے کعبۃ اللہ، بیت اللہ کتنے عظیم ہے، کتنی عظمتیں ہیں۔ ایمان والے کی عظمت کو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے، کعبے کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں ایمان والے کی عظمت تجھ سے کہیں زیادہ ہے، ایمان والے کے دل میں اللہ بستا ہے، ایمان والے کے دل میں رب بستا ہے۔ اتنی عظمتوں والا مومن اسلام جس کے دل میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کے دل میں ہے، اور کیسے اس کو دوسرا مسلمان ذلیل کر سکتا ہے، کیسے اس کا دل توڑ سکتا ہے، کیسے اس کے خلاف غیبت کر سکتا ہے، کیسے اس کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، میرا اللہ قرآن میں ایمان والوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بہت دور چلے جاؤ،
بدگمانی سے اجتناب کرو، بدگمانی سے دوسرا کنارہ اختیار کرو، قریب ترین نہیں بھٹکو، کسی ایمان والے کے بارے میں بدگمانی مت کرو، کیونکہ بدگمانی تمام برائیوں کی جڑ ہے، کیونکہ بدگمانی سے برائیاں جنم لیتی ہیں۔ کسی کے بارے میں برا گمان کرتا ہے جب انسان، تو پھر اس کے بارے میں زبان کھلتی ہے، کسی کے بارے میں جب گمان دل میں برا آتا ہے تو پھر اس کے بارے میں غیبت ہوتی ہے، پھر تہمت ہوتی ہے، پھر بہتان ہوتا ہے، اور پھر لڑائی جھگڑا فساد آگے بات چلتی ہے۔ ان یظن بہ الا خیر، ہم ایمان والے کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے، خیر کے سوا کوئی تبصرہ نہیں ہے۔ مجالس میں بیٹھ کے غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ٹھٹھا اور مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، کہاں گئی وہ تعلیمات؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کہاں گئی؟ مجالس میں بیٹھ کے کسی کے عیب کو اچھالنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی مسلمان کی حق تلفی کرنا، کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا، کسی مسلمان کو ذلیل کرنا، ایمان والے کا کیا درجہ ہے؟ ایمان والے کا کیا درجہ ہے؟ کہاں بیت اللہ جس کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے، اور کہاں ایک چلتا پھرتا گناہگار انسان گوشت پوشت کا؟ لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت معاشرے کی بنیاد رکھی ہے، ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ، ایک دوسرے سے محبت اور تعلق کے ساتھ، محبت اور تعلق کے ساتھ بنیاد رکھی ہے۔ اور ایک اور روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن کچھ لوگ ممبروں پہ، اونچے ممبروں پہ، منازل پہ ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، جو اللہ کے لیے، اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور کتب حدیث میں بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، وہ کل یغبطہم الانبیاء، اور یہ الفاظ ہیں، وہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے، اونچے ممبروں پہ ہوں گے، انبیاء ان کو دیکھ کے رشک کریں گے کہ یہ کیسے یہاں تک پہنچ گئے؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، یہ آپس کی محبت کی برکت ہے، یہ اسلام ہے، یہ سلامتی والا مذہب ہے، یہ آپس کی محبت ہے، جس میں اللہ کے نبی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ سکھا رہے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، کسی کی غیبت سے بچنا ہے، کسی کو حقیر جاننے سے بچنا ہے، کسی کو ذلیل کرنے سے بچنا ہے۔ یہ دین ہے، اس دین میں معاشرت ہے، اس دین میں عبادات ہیں، معاشرت اور عبادات دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ دنیا جنت بن جائے گی، دنیا جنت بن جائے گی، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت تو موجود ہی ہے۔